بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مصنف مرحوم یہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يَشْبَهُ الْحَدِيثَ السَّابِقَ نَسْتَفِيدُ أَيْضًا بَعْضَ الْأُمُورِ، کہ یہ جو ابھی ہم نے حدیث بیان کی ہے جعفر کے متعلق کہ قمیوں کا جو ہے وہ ایک دوسرا وفد آیا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث پہلی والی حدیث کے مشابہ ہے کہ اس میں بھی جو وفات کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ ایک وفد آیا تھا، اور یہ وفات کے کچھ ٹائم کے بعد کیا دوسرا وفد آیا۔ تو اس حدیث سے مصنف کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور جس میں جو جعفر کا کردار ہے وہ بڑا جو ہے وہ واضح ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم ان امور کی طرف اور ان باتوں کی طرف یہاں پہ اشارہ کر دیتے ہیں پوائنٹس بنا کے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا چیز جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ سب سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا اس ٹائم پہ کہ جس کا اس بات کے اوپر اصرار تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جعفر جو ہے وہ امام کے لیے معین ہو جائیں اور وہی کیا ہوں ہمارے امام ہوں۔ اسی وجہ سے جو بھی وفد آتا تھا وہ پوچھتا تھا، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لوگ جو ہوتے تھے وہاں پہ، جو امام حسن رضوی السلام کے باہر جو تھے اور ایک جماعت اور گروہ تھا، وہ سارے یہی کہتے تھے کہ جعفر جو ہے وہ امام ہے، آپ جو ہے سارے ان کی طرف جاؤ۔ تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ سوال پیدا ہوتے ہیں اور سوالیہ نشان یہاں پہ لگتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گروہ ہے اس کے باوجود کہ جو ہے وہ جعفر کی جو ہے وہ اہلیت سب کے لیے واضح ہے کہ ایک نااہل بندہ ہے، اس کے باوجود یہ کیوں چاہ رہی ہے کہ جو ہے وہ جعفر امام جو ہے وہ بن جائیں؟ ایک یہ سوال، جبکہ جو ہے وہ یہ بات واضح ہے کہ جعفر جو ہے وہ تمام حالات میں جو ہے وہ ناکام ہوا ہے، فیل ہوا ہے۔ جنازے کے موقع پہ بھی جو ہے وہ اس کا جو مطمع نظر تھا، جو وہ چاہ رہا تھا، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ قمیوں کے جب پہلا وفد آیا اس ٹائم بھی جو ہے وہ اس کو ناکامی ہوئی، اپنا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس کے بعد جب قمیوں کا دوسرا وفد آ رہا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ جعفر کی طرف رجوع کرو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا وہاں پہ گروہ ایسا تھا کہ جس کا جو ہے وہ اس بات میں کردار رہا ہے، اور وہ جو چاہتا تھا کہ امامت کی جو حقیقی شکل و صورت جو ہے وہ اسے بگاڑ دیا جائے، اور اس قسم کے لوگ جو ہے وہ شیعوں کو کیا ہے امام بن جائیں۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ جعفر جو ہے وہ شیعوں کی جو ہے وہ تکذیب کرتا ہے، یعنی پہلے قمیوں کے جب گروہ آئے تھے وہاں پر ہی ان کو جھوٹا کہا تھا کہ تم جو ہے وہ میرے بھائی کے اوپر جھوٹ بولتے ہو، کہ وہ تمہیں نام بتایا کرتے تھے کہ یہ کس کس کا مال ہے۔ اور دوسری دفعہ جب شیعوں کا گروہ آیا تو یہاں پر بھی کیا ہے ان کو جھٹلایا ہے، یعنی صورتحال کیا بن رہی ہے کہ جعفر کے اندر خود امام کی صفات ہیں نہیں کہ امام والی صفات ہوں، اور اس کے باوجود یہ الٹا جو ہے وہ شیعوں کو کیا ہے تکذیب کر رہا ہے کہ تم جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہو، امام جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جس کو جو ہے وہ اس طرح کی غیب کی باتوں کا کیا ہے پتہ ہو۔ تو لہٰذا مصنف کہتے ہیں کہ الیس الافضل، کہ کیا یہ بات زیادہ بہتر نہیں تھی کہ وہ خود یہ اعلان کرتا کہ مجھے اس کا نہیں پتہ؟ یعنی وہ لوگ جب یہ کہتے کہ بھی ہمیں آپ نام بتاؤ کس کس کا مال ہے، تو جعفر یہ کہہ دیتا مجھے نہیں پتہ۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہو اور میرا جو بھائی ہے وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کرتا تھا؟ یہ بات ہے۔ اور تیسرا اس میں نقطہ آپ کے لیے اس حدیث میں کہتے ہیں یہ چیز واضح آ جاتی ہے کہ جعفر کی یہ جو ہے وہ مکمل کوشش رہی ہے کہ جو قمی مال لے کر آئے ہوئے تھے قم سے وفد، اس مال کو وہ کیا اپنے قبضے میں لے، اور ظلم کی وجہ سے زبردستی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ جو ہے وہ یہ مال میرے لیے نہیں ہے اور میرا اس کے اوپر حق نہیں بنتا۔ اور کہتے ہیں مصنف کہ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مال حرام جو ہے وہ میں نے کھانا ہے یا مال حلال کھانا ہے۔ وَلَعَلَّهُ لَوْ كَانَ يَقْبِضُ مِنْهُمُ الْأَمْوَالَ لَكَانَ يَصْرِفُهَا فِي خُمُورِهِ وَفُجُورِهِ۔ مصنف کہتے ہیں کہ شاید اگر یہ مال ان سے قبضہ میں لے لیتا تو مال کہاں پہ خرچ کرتا؟ وہی اپنی شراب میں اور اپنے فسق و فجور کے کاموں میں بھی کیا ہے خرچ کرتا۔ یہ تیسرا پوائنٹ اس سے سمجھ آتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہمارے لیے واضح آتی ہے کہ جعفر جو ہے وہ ان شیعوں کی ضد میں آ کے، ان شیعوں کے خلاف آ کے جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور اس ٹائم کی جو حکومت ہے
ان سے جو ہے وہ مدد کا طلب کرتا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ وہ 20 دینار بھی لے کر جاتا ہے تاکہ وہ اسے امام بنائے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ وفد جو ہے وہ مجھے پیسہ نہیں دے رہا، اور تاکہ جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال ہو۔ لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ جعفر کو منہ کی جو ہے وہ کھانی پڑتی ہے، یعنی مسکین حاضل جاہل، یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑا جاہل ہے اور مسکین ہے، کہ کس طرح کے جو ہے وہ وسائل کو وہ استعمال کر رہا ہے پیسہ دے کے، وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ امام بن جاؤں اور لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے متمسک ہو جائیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو جعفر کے اس طرح کے کردار آ رہے ہیں سامنے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ جعفر کے اس طرح کے تصرفات ہیں، اپنے آپ کو بڑے منصب پہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ فقد رائنا فی زماننا امثال جعفر الفاقدین للشعبیت والسمت طیبت، یہ تو ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جعفر جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے وہ نہ عوام کی حمایت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اچھا کردار ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ جی جو بڑے بڑے حکام ہیں، بڑے بڑے جو سیٹیں ہیں، اس سیٹ کے اوپر وہ لوگ ہوں، لوگوں کو جو ہے وہ چلا رہے ہوں، لوگ ان کے تابع ہوں۔ یہ تو کہتے ہیں آج کل کے شیعوں کی بھی یہی صفت ہے، تو ہمیں تو یہ چیز کوئی تعجب خیز نہیں لگتی کہ بھی جعفر اس طرح کیوں کر رہے۔ اور پانچواں اور آخری نقطہ مصنف کہتے ہیں کہ جو عباسی حکمران ہے اس کی جو ذہانت ہے اور جو امامت کے بارے میں اس کی معرفت ہے وہ کھل کے کیا سامنے آتی ہے، کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ امامت کا جو عقیدہ ہے شیعوں کے نزدیک وہ اس طریقے سے کامل ہے اور اس طریقے سے معصوم اور صاحب کردار لوگوں کو یہ امام کہتے ہیں کہ وہ بندہ یہ سمجھ چکا ہے کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو وہ جو ہے وہ تبدیل کر دے، وہ جتنا بھی پیسہ لگا دیں، کوئی ایک بندہ وہاں پہ کھڑا کر دیں لوگوں کے امام کے لیے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ امامت کے مفہوم کو تبدیل کر لیں، امامت کی شرائط کو جو ہے وہ تبدیل کر لیں۔ تو یہ اس کے لیے کیا ہے، کہتے ہیں کہ حاکم عباسی کو یہ بات کیا پتہ چل چکی تھی، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس نے جعفر سے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ تو قاصد بن کے آئے ہیں، انہوں نے تو جو وہی بات کرنی ہے جو ان کو کہی گئی ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پہ کچھ لوگ بھی دیے ان کو سپورٹ میں، جو گارڈز وغیرہ جو ان کو کیا شہر سے باہر لے کر گئے تاکہ یہ جعفر کا گروہ ہے اس سے کیا ہے وہ بچ جائیں۔ تو اس سے یہ بات کہتے ہیں کہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اس ٹائم کے حکمرانوں کو بھی پتہ تھا کہ امامت کا ایک ایسا ایشو ہے اور ایسا صاحب کمال مرتبہ ہے کہ ہم جتنا بھی پیسہ لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، سارا جو ہے وہ فضول جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ امام کے طور پہ کیا متعارف ہم نہیں قرار دے سکتے، اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ لطف الہی ہے۔ وبعد ھذا کلہ، اس ساری چیزوں کے بعد بھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جعفر اپنے جو ہے وہ اسی دعوے کے اوپر باقی رہتا ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کا واحد وارث ہوں، اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، جب اولاد نہیں ہوتی تو پھر بھائیوں کو میراث ملتی ہے، اور لہٰذا میں جو ہے ان کی میراث کا ہوں حقدار ہوں سب سے بڑا، اور میں ہی کیا ہوں امام ہوں۔ تو یہ چیز کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ جعفر کی جو ہٹ درمی ہے اور عدم تقوی، یہ چیز باقی رہتی ہے، اور یہیں سے مصنف کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے روایات شروع میں پڑھی تھیں کہ امام حسین علیہ السلام اور باقی اہل بیت علیہ السلام کے افراد نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، وہاں پہ جو امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے وہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح واضح ہو کے سامنے آئے گی، کہ جس میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ قائم ھذی الامہ ھو التاسع من ولدی وھو صاحب الغیبہ، کہ اس امت کا جو قائم ہوگا وہ میری اولاد میں سے نامہ ہوگا اور وہ غیبت والا ہوگا، وھو الذی یقسم میراثہ وھو حی، کہ یہ وہ میرے اولاد میں سے نامہ امام ہوگا کہ جن کی میراث کو تقسیم کر دیا جائے گا جبکہ وہ خود کیا ہوں گے، زندہ ہوں گے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہے، اس کے باوجود ان کی میراث کو تقسیم کر دیا گیا، یعنی یہی جو جعفر ہے یہ اس میراث کے اوپر کیا ہو گیا، قبضہ ہو گیا، جتنا پیسہ وغیرہ تھا، جتنی جو پراپرٹی وغیرہ تھی اس کے اوپر جو سارے کا سارا قابض جو ہے وہ جعفر کیا بن کے رہ گئے۔ اس دو حدیثوں کو مکمل کرنے کے بعد مصنف ایک عنوان مانتے ہیں عاقبت و امر جعفر، کہ جعفر کا جو آخری ٹائم ہے وہ کیسا گزرا اور اس کی جو عاقبت ہے وہ کیسی ہوئی۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ محدثین کا یہ اختلاف موجود ہے، اور بعض محدثین کا یہ نظریہ موجود ہے کہ انہ تاب ورجع عن غیہ واستقام امرہ، کہ اس جعفر نے جو ہے وہ توبہ کر لی تھی اور اپنی گمراہی سے جو ہے وہ واپس پلٹ گیا تھا، اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں منحرف ہوں،
اور پھر جو ہے وہ صراط مستقیم کے اوپر جو ہے وہ آ گیا تھا۔ اب مصنف کہتے ہیں ان لوگوں کی جو مرکزی دلیل ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جعفر جو ہے وہ سیدھا ہو گیا تھا، توبہ کر لی تھی، ان کے پاس جو مرکزی دلیل ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک خط ہے جو کہ اسحاق بن یعقوب نے بہت سارے سوالات پوچھے تھے۔ تو اسحاق بن یعقوب یعنی اس بات سے قطع نظر کہ یہ راوی ضعیف ہے یا جو بھی ہے، مصنف دلالت کی کیا بحث کرتے ہیں کہ اسحاق بن یعقوب کو جو خط لکھا تھا اس میں بہت سارے سوالوں کے جواب دیے، تو اس میں امام نے مہدی علیہ السلام کے یہ جملے ہیں کہ وہ اما سبیل و امی جعفر و ولدہی فسبیل و اخوت و یوسف، کہ میرے چچا جو جعفر ہیں اور ان کی جو اولاد ہیں ان کا جو سبیل ہے اور ان کا جو ایک قسم کا رستہ ہے وہ وہی رستہ ہے کہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں کا تھا۔ یہ جملہ ہے کہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں کا رستہ تھا وہی رستہ جو ہے وہ میرے چچا جعفر اور اس کی اولاد کا ہے۔ تو یہاں سے کہتے ہیں مصنف کہ ان لوگوں نے استدلال کیا کہ بھی حضرت یوسف کے بھائی کون تھے، انہوں نے توبہ کر لی تھی، جب وہ توبہ کر لی تھی ٹھیک ہو گئے تھے، تو یہاں پر بھی امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جعفر اور اس کی اولاد بھی کیا ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی کیا توبہ کر چکے تھے۔ یعنی یہ جو تشبیہ ہے، یہ تشبیہ دینے کے پیچھے جو وجہ ہے اسی توبہ کو کیا ہے بیان کرنا ہے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ بھئی اس تشبیہ سے ہمیں کیسے توبہ کی سمجھ آتی ہے؟ تشبیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جس طریقے سے حضرت یوسف کے بھائی جو ہے وہ نافرمان نکلے، انہوں نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ عزت نہیں کی اور الٹا اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو یہ بھی تشبیہ ہو سکتی ہے۔ توبہ والی تشبیہ یہاں سے کیسے ثابت ہوتی ہے؟ جبکہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی جو توبہ ہے اس کے بارے میں باقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے کہ یہ سارے جو بھائی ہیں وہ اپنے والد کے پاس ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان کنا خاطئین، کیا ہے ہمارے والد ہمارے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے توبہ جو ہے وہ طلب کریں، ہم خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اور پھر ان کے والد نے بھی یہی کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اپنے رب سے تمہارے لیے توبہ طلب کروں گا، اور وہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ باقاعدہ توبہ کا جو ذکر ہے الگ آیت میں آیا، تب جا کے جو ہے ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے جو ہے وہ توبہ کر لی تھی۔ اگر یہ الگ سے آیت نازل نہ ہوتی توبہ والی تو فقط یہ کہنا کہ وہ جی حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرح ہیں، اس سے جو ہے وہ توبہ ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا مصنف آخری لائن یہ لکھتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ هُنَا لَا يُسْتَفَادُ الْإِسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ مِنْ جعفر، کہ امام علیہ السلام کے یہ جملے ہیں کہ جعفر کا معاملہ وہی ہے جو حضرت یوسف کے بھائیوں کا تھا، اس سے جو ہے وہ استغفار اور توبہ ثابت نہیں ہوتی۔ اور صحیح یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ جو وجہ شبہات ہے وہ واضح نہیں ہے توبہ کے حوالے سے، ایک غیر واضح سی بات ہے، مشکوک اور ظنی سی بات ہے۔ واللہ العالم، آخر پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ جعفر نے توبہ کی تھی، یہ توبہ نہیں کی تھی۔ بہرحال مصنف نے جو ہے وہ اسے تواب جو ہے وہ نہیں مانا، توبہ والا جو ہے وہ نہیں مانا۔ یہاں پہ جو ہے وہ مصنف جعفر کے متعلق گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور آگے نامی فصل جو ہے وہ نواب اربع کے نام سے باندھتے ہیں، اور پھر وہاں پہ نائبین کے جو ہے وہ حالات اور سارے قصے کیا ہے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ توفیق رہی تو ہم اگلے درسوں میں کیا اس کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔